آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ یہ لوگ انہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں، صرف ماریں نہیں کھائیں، ہم تو باتیں سننا بھی برداشت نہیں کرتے۔ پتہ ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ کس کے غلام تھے؟ ان کو کس نے خریدا تھا؟ امیہ بن خلف، مکے کا ایک سردار تھا، اس نے ان کو خریدا۔ خریدنے کے بعد بکریاں چرایا کرتا تھا، جو کام ہوتے تھے۔ اور سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ظلم غلاموں پر کیا جاتا تھا وہ جانور پر بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ غلاموں کو ایک اپنی جاگیر سمجھا جاتا تھا، جاگیر سے بھی زیادہ بد سلوک کیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میرے مالک امیہ بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے مجھے تکلیف دینا شروع کر دی۔ اتنی تکلیفیں دیں اس نے، اتنی تکلیفیں دیں، تاریخ میں پھر اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ کا شہر ہو، تپتی دھوپ ہو، دوپہر کا وقت ہو، گرم ریت ہو، اس پر انسان کو لٹا دیا جائے اور اس کے سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تو اسلام چھوڑ دے، اور وہ بلال حبشی کہتے ہیں احد احد کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ گرم انگارے ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کسی کہنے والے نے پوچھا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یار آپ پر اتنا ظلم ہوتا تھا پھر بھی آپ بلند آواز سے احد احد کے نعرے کہتے تھے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے بندے، ایک بندہ پیالہ لینے جائے، مٹی کا پیالہ لینے جائے ایک بندہ، اور اس کو چیک کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے کہ یہ کچا ہے یا پکا ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا بلال جب میرے اوپر انگارے ڈالے گئے، جب مجھے پتھریلے زمین پر لٹا دیا گیا، تو فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے آسمان سے چیک کر رہا تھا کہ بلال کا ایمان کچا ہے یا پکا ہے۔ کیسا ایمان تھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ۔ فرماتے ہیں میں 2 مرتبہ غلام بنا۔ ایک پہلی مرتبہ غلام بنا امیہ بن خلف کا، اور دوسری مرتبہ جو غلام بنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر حضور کے قدموں میں پیش کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلا غلام بنا تو میرے ساتھ اتنا بد سلوک کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، فرماتے ہیں کہ مارنے والے تھک جاتے تھے لیکن بلال کی زبان پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ مار مار کر تھک گئے، کبھی ابو جہل سزائیں دے رہا ہے، کبھی امیہ بن خلف دے رہا ہے، دشمنوں نے سزائیں دیں۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا مجھے اتنی مار ماری گئی، اتنا میرے اوپر ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھا کہ بلال آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے چھوڑ دیا گیا کہ یہ مر گیا ہے، چھوڑ کر چلے گئے۔ اور دوسری طرف فرماتے ہیں میں جب غلام بنا تو جو آدھی دنیا کا حکمران تھا سیدنا عمر، وہ بھی کہہ رہے تھے بلال ہمارے سردار ہیں۔ یہ تھا، کہتے ہیں جب میں اسلام میں آیا تو مجھے اسلام نے معزز بنا دیا، اسلام نے مجھے بڑی فوقیت دی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہے اسلام۔ ایسے ہمارے گھروں میں دین آ گیا نا، ہم مسلمان کہلانے کے قابل ہو گئے۔ کبھی صحابہ کی سیرت بھی پڑھیے، کبھی ان کے نقش قدم پر چل کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام ہے کیا، دین ہے کیا۔ حضرات ایسے تو نہیں، خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جاؤ میرے غلام کو خرید کر لے آؤ۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب کر لے جانے والوں میں سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ حضرات صرف کالے رنگ کو نہیں دیکھا جاتا، صرف ہونٹوں کو نہیں، چہرے کو نہیں، کپڑے کی بناوٹ نہیں، میرے رب کو صرف دل کا تقوی چاہیے۔ ایک موقع تھا، لڑائی ہوئی، کس سے؟ صحابی رسول سے۔ کون سے صحابی ہے؟ سیدنا ابو ذر ہیں غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردار ہیں۔ لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ گالیاں نہیں دی، بس یہ کہہ دیا وہ کالی عورت کے بیٹے، جیسے ہم کہتے ہیں کالی سیاہ فام، جیسے ہماری زبان میں ایک الفاظ ہم کہہ دیتے ہیں غصے کے اندر آ کے، صرف یہ الفاظ کہنا تھا۔ سیدنا بلال رونے لگے، میرے نبی تک بات پہنچی۔ حضور فرماتے ہیں ابو ذر جب تک بلال سے معافی نہیں مانگو گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔
ایک قبیلے کا سردار ہے، حضور فرماتے ہیں اس غلام سے معافی مانگ، اس سے جو ظلم کیا ہے، اس سے جو بات کی ہے، تو نے اس کو تانے دیا اسلام کا، اس کی ماں کا تانا دے دیا۔ وہ بلال حبشی ہیں۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر اس کو خرید کر جا رہے ہو، اس کے بدلے میں مجھے اپنا وہ غلام دے دو جو رومی غلام ہے، سب سے طاقتور ہے، بڑا جوشیلا ہے۔ سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں میں تیار ہوں۔ کہا پھر اس کے بدلے مجھے 2.5 کلو چاندی بھی دو۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں تیار ہوں۔ ہنسنے لگا، کہتا ہے میں تو اس کو اتنا آسان سمجھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں تجھے کیا پتا، اگر تو اس کے بدلے میں نا یمن کی بادشاہی بھی مانگ لیتا تیرے میں قدموں میں رکھ دیتا، تجھے بلال حبشی کی قیمت کا تجھے کیا پتا۔ حضور فرما رہے ہیں جاؤ بلال کو خرید کر لے آؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، آخری بات فرماتے ہیں میں نے وہاں چلنے کی آوازیں سنی، آہٹ سنی، میں نے کہا جبرائیل کوئی ایسا بھی شخص ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو جنت میں محمد سے بھی پہلے جا رہا ہے، محمد کے آگے چل رہا ہے، کوئی ایسا خوش نصیب تو بتاؤ۔ سیدنا جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا یار ہے، آپ کا وفادار ہے، آپ کا مؤذن رسول ہے، چلتا زمین پہ ہے آواز آسمان پہ آتی ہے، چلتا زمین پہ ہے فرش پر چلنے والے کی آواز عرش پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی آئے معراج سے پوچھا بلال کیا وجہ ہے، اس کی وجہ تو بتلا دو۔ سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی میں عمل نہیں کرتا، ہاں جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہو سکتا ہے میرے رب کو یہ عمل پسند ہو۔ حضرات معیار تقوی کا ہے، دل کا ہے، دل کی صفائی کا ہے، غلام بھی ہونا پھر بھی جنت میں اس کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضرات رب کو صرف یہ چیز پسند ہے، رب کو یہ چیز پسند ہے، بلال حبشی کی اذان پسند ہے۔ ایک دن نماز میں لیٹ ہو گئے، رات کو سفر کر کے آ رہے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ کو کہ نماز ہم آگے جا کے پڑھیں گے، آگے جا کے قیام کریں گے۔ سیدنا بلال اللہ کے نبی میں پہرا دوں گا، سارے سو گئے، اللہ کے نبی سو گئے، صبح نماز میں لیٹ ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ گئے، سورج طلوع ہو چکا تھا، اللہ کے نبی ناراض ہونے لگے، بلال یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے تو کہا تھا میں پہرا دوں گا، اٹھا دوں گا۔ یار بلال حبشی رضی اللہ تعالی فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا تھا، اور یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا اس میں فیل اس امت کو یہ بتانا تھا کہ اگر مومن لیٹ ہو جائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ امت کے لیے آسانی تھی جو بلال حبشی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مومن پر نازل کر دی۔ اس لیے اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسلام نے کے اندر صحابہ نے، اہل بیت نے کیا کچھ پیش کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر صحابہ سے محبت و اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بڑی خوش آئند بات ہے، کل سے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بل پاس ہوا ہے، پہلے قومی اسمبلی میں پاس ہوا تھا، کل سینٹ میں پاس ہوا، اور جو پیش کرنے والے ہیں میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ اور میں بتاؤں ایک بزرگ کھڑے ہو کر سینٹ کے اندر ایسے ہاتھ اٹھا کے ایسے معافی مانگنے، کہتے ہیں اللہ کے واسطے اب تو بل پاس کر دو۔ حضرات جو ہاتھ ایسے اٹھ رہے تھے میرا دل کر رہا تھا اگر میں اسمبلی میں کھڑا ہوتا تو میں ان ہاتھوں کو چوم لیتا۔ ایسے معزز ہاتھ جو صحابہ کے لیے اہل بیت کے لیے اٹھ رہے تھے، اللہ ان لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، اور جن لوگوں کی کوششیں ہیں اور جو اس کی وجہ سے شہید ہوئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔